بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم ان 21 چیزوں کے بارے میں سنیں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ یعنی اگر کسی شخص کو یاد ہے کہ اس کا روزہ ہے اور اس نے جان بوجھ کر کھایا یا پیا یا جمع کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اسے یاد نہیں، وہ بھول گیا کہ وہ روزے دار ہے اور اس نے کھایا پیا یا جمع کیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، حقہ، سگار، سگریٹ، چرس وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ پیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ نمبر 3، شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گل جاتی ہیں، منہ میں رکھیں اور تھوک نگل لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون کم تھا اور مزہ محسوس نہیں ہوا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا واجب ہے۔ نمبر 5، کوئی چیز پخانہ کے مقام میں رکھی، اگر اس کا دوسرا سرا باہر رہا تو نہیں ٹوٹا ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ تر تھی اور اس کی رطوبت اندر پہنچی تو مطلقاً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی حکم شرم گاہ یعنی زن کا ہے۔ شرم گاہ سے مراد اس باب میں فرج داخل ہے۔ نمبر 6، عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی کا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور خشک انگلی پخانے کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرم گاہ میں رکھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر انگلی بھیگی تھی یا اس پر کچھ لگا ہوا تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرط ہے کہ پخانے کے مقام میں اس جگہ رکھی ہو جہاں عمل دیتے وقت حقنے کا سرا رکھتے ہیں۔ نمبر 7، مبالغے کے ساتھ استنجا کیا، یہاں تک کہ حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔ مسئلہ نمبر 8، مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ مثانے تک پہنچ گیا ہو، اور عورت نے شرم گاہ میں ٹپکایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے، اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ دوا تر ہو یا خشک ہو، اور اگر معلوم نہ ہو کہ دماغ یا شکم تک پہنچے یا نہیں اور وہ دوا تر تھی جب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ دوا خشک تھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 10، حقنہ لیا یا نتنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 11، کرلی کر رہا تھا، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا،
روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر جب کہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا، اگرچہ جان پوچھ کر ہو۔ یوں ہی کسی نے روزے دار کی طرف کوئی چیز پھینکی اور وہ اس کے حلق میں چلی گئی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 12، سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ اولاً حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 13، دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 14، منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 15، ڈورا بٹا، اسے تر کرنے کے لیے منہ پر گزارا، پھر دوبارہ سے پھر 3 دفعہ یوں ہی کیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر جب کہ ڈورے سے کچھ رطوبت جدا ہو کر منہ میں رہی اور تھوک نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 14، آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرے 2 قطرے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور زیادہ تھا اور اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 17، پخانے کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب پونچھ کر اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے، اور اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر کو چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے۔ مسئلہ نمبر 18، عورت کا بوسہ لیا اور چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ گیا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا دبیز ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو فاسد نہ ہوا، اگرچہ انزال ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 19، قصداً بھر منہ کے کی اور روزے دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا، اور اس سے کم کی تو نہیں۔ مسئلہ نمبر 20، کہ یہ احکام اس وقت ہیں کہ میں کھانا آئے یا صفرا یا خون اور بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 21، رمضان میں بلا عذر جو شخص اعلانیہ قصداً کھائے تو حکم ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ یہ تھی وہ 21 چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم وہ چیزیں بیان کریں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔